حالات حاضرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. حالات بہت ناگفتہ پہ ہیں, ہر طرف سے نشہ دوانیاں جاری ہیں, چاہے RSS ہو یا اس قبیل کی جو بھی تنظیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. آپ فعال ہیں ماشاء اللہ. ابھی آپ وہاں تریپورہ ہمارے سامنے ہے جہاں پر آج تک کبھی بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا, لیکن ایسے علاقوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو ہم پسند علاقے تھے, اب اس کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, جو ایک غلط میسج غلط پیغام نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دراصل یہ تریپورہ جو ہے, تریپورہ میں جو کچھ ہوا 5-6 ڈسٹرکٹس میں جو میٹرز ہوئے, چاہے وہ مساجد کو آگ لگائی گئی ہو, مساجد پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہو, مسلمانوں کی دکانیں جلائی گئی ہوں, یا ریلی نکال کر کے اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہوں, یہ تمام چیزیں دراصل صرف تریپورہ میں نہیں ہے, پورے انڈیا میں تب سے چل رہی ہیں جب سے یہ RSS اقتدار میں آئی ہے. یعنی 2014 کے بعد سے یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے برابر. اور مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے یہ پلاننگ کی گئی ہے, چونکہ یہ جانتے ہیں کہ 20-25 کروڑ مسلمانوں کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ مار کے ختم کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ زندہ رہ کر کے بھی یہ مردہ ہو جائیں. یہ ان کا دراصل مشن ہے, کیونکہ ان کو ہندو راشٹر بنانا ہے. تو ہندو راشٹر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ مسلمان ہے, کیونکہ مسلمان کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ مسلمان کی تاریخ رہی ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا کر دو کہ بولنے کے لائق نہ رہیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اب معاملہ انشاءاللہ الٹا ہوگا, اب ایسا نہیں ہوگا. مسلمان جاگ رہا ہے اور تیار ہو رہا ہے کہ اب ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. جو ہمیں آئینی حقوق ملے ہیں, جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملے ہیں, ان کا یوز کر کے ہم سڑکوں پہ آئیں گے, چاہے ہمیں لاٹھیاں ماری جائیں, چاہے کچھ بھی کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ابھی جنتر منتر پہ 24 اگست کو ایک پروٹیسٹ کیا تھا, آپ کی نالج میں ہوگا اگر, تو وہاں پر ہمیں ڈیٹین کیا گیا, پورا دن ڈیٹین رکھا گیا. لیکن ہم نے, وہ تو ایک انیشیٹو تھا ہمارا. ابھی ہم ایک بہت بڑے اس کے لیے پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور جیسے ہی ہم سمجھیں گے کہ اب کرنے کا وقت آ گیا ہے, اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. یہ یتی نرسمہانند ہوں یا وسیم رضوی ہوں, وسیم تیاگی جو اب ہو گیا ہے, تو یہ تو بہتر ہوا خیر کہ اس نے یہ نام جو ہے مسلمانوں والا ہٹا لیا ہے. یہ اس کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے کام. پہنچی وہیں پہ خاص جہاں کا خمیر, ہاں جہاں کا خمیر تھا وہ وہیں پہنچ گیا, وہ اور پہنچنا بھی تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپ لوگ یہ پیغام دیں اپنے طور پر بھی, آج ہی نہیں بلکہ گاہے بگاہے آپ کے ذریعے سے, آپ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دیتے رہیں کہ مسلمان ڈرے نہیں, دبے نہیں. ہم 19 دن جیل میں رہے, انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب تو قمر عثمانی کو ہم نے دبا دیا ہے, اب بولنے لائق نہیں رہیں گے. لیکن رب کا فضل ہے, جتنی طاقت سے پہلے ہم بولتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت سے آج ہم پھر کھڑے ہیں الحمدللہ. چونکہ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. 100 بار بھی جیل جانا پڑے گا تو ہم جائیں گے. اور اگر ایک قمر عثمانی کو انہوں نے پابند سراسل کر دیا تو انشاءاللہ گھر گھر سے قمر عثمانی نکلیں گے, کیونکہ اپنے نبی کی عظمت کی حفاظت کے لیے مسلمان ہر وقت کمر بستہ ہے اور کمر بستہ رہے گا انشاءاللہ. بس ہم نے حالات کے تقاضوں کے تحت مسلمانوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا, سمجھوتا کیا, حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مسلمان خاموش رہے کہ ملک میں امن و امان رہے, اور امن و امان تبھی رہے گا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محفوظ رہے گی. حضور چاند مل چوپڑا, پریتیش نندی, اور اس کے بعد میں سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین, جی, اب جو ایک سلسلہ جاری ہے, اور اب یہ ملعون جو جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, جی جی کیا وہ تو چلا گیا جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچا ہے, وہ جی جی ایک ہی سلسلہ جاری ہے. تو یہ ایسا لگتا نہیں کہ سوچی سمجھی اسکیم کے یہ تحت آگے بڑھایا جاتا ہے؟ یہ آرگنائزڈ ہے, پراپر آرگنائزڈ وے میں کرایا جا رہا ہے. پہلے ان کو پلان کیا جاتا ہے, اور وہ جب گستاخی کر دیتے ہیں پھر ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے باقاعدہ, اور جو ان پہ مقدمہ کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ کیا جاتا ہے. جو ان کے خلاف کمپلینٹ کرنے جاتا ہے اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. 11 اپریل کو میں نے یتی نرسمہانند کے خلاف ایک میٹنگ دلی میں کی تھی, اور اعلان کیا تھا کہ 4 مئی کو 21 رمضان کو ہم پورے ملک میں جیل بھرو آندولن کریں گے. تو آندولن کا جب اعلان ہوا تو پولیس نے ہمیں, دلی پولیس نے, مہاراشٹر پولیس نے, سب نے ہم سے ٹچ کیا اور کہا کہ آپ اس کو ابھی چھوڑ دیجئے, کرونا کا دور چل رہا ہے. ہم نے کہا کرونا, تمہیں اگر کرونا کا اتنا خوف ہے تو اس گستاخ کو کیوں نہیں اندر کرتے, اس آتنکوادی کو؟ تو انہوں نے نہیں کیا. ہم نے کہا ہم نہیں, پوسٹ پون نہیں کریں گے. جب یہ صورتحال تھی تو اس بیچ میں 27 اپریل کو میرے اوپر 2 مقدمات فرضی ڈالے گئے, صرف اس لیے تاکہ ان کو ہم ان سے نیگوسیشن کر سکیں, ان کو ہم دبا سکیں. لیکن اللہ کا فضل ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑا, ہم اسی آب و تاب سے تیاری کرتے رہے. لیکن 3 مئی کو مہاراشٹر پولیس نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا, بالخصوص یہ آپ کا نیا نگر میرا روڈ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں کے ڈی سی پی نے, اور اس کے علاوہ یہاں پر کیا نام ناگپور کے ڈی سی پی نے
ہم سے یہ کہا کہ ہم کارروائی کریں گے, آپ 15-20 دن کی ہمیں مہلت دے دیجئے. ہمیں معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے, لیکن ایک موقع دینا ضروری تھا تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے موقع مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا. حضرت قبلہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جانب سے کبھی بھی کسی بھی مذہبی ہستی کے بارے میں یا کسی کے مذہبی مقدس کتاب کے بارے میں کبھی کوئی گستاخی کبھی نہیں ہوتا, نہیں کی گئی, نہیں آج ہوتا, تک یہ پوری تاریخ گواہ ہے. کبھی نہیں تو ہوتا. ابھی ایک جو بل بنایا جا رہا تھا, جو ابھی رضا اکیڈمی بڑی اس میں کوشاں رہی, آپ سبھی لوگ اس میں بڑے کوشاں رہے, تو اس بل کے تعلق سے آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو بل ہے یعنی کہ ایک قانون ایسا بنایا جائے جس میں سخت سزا ہو, کم سے کم 7 سال سے اوپر, تاکہ دوبارہ کوئی گستاخی نہ کرے. یہ ہم نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے 2019 میں 2.5 سال پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا کو ایک لیٹر لکھا تھا اس بل بنانے کے لیے. اس کا انیشیٹو ہم ہی نے لیا تھا اور ہم ہی نے اس پر آواز اٹھائی تھی. آج تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, یہ خوشائند ہے, بہت اچھا ہے, لیکن انیشیٹو ہم ہی نے لیا تھا. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ صرف بل بنوا لینا, پہلی بات تو بل بنانا اتنا آسان نہیں ہے, اور بل بن بھی جائے تو اس پر عمل, ایک UAPA قانون ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا تھا وہاں پر, جو UAPA ہمارے اوپر لگایا گیا, یا اور لوگ جو وہاں پر گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا ایسا کہ ان پر UAPA لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کہ ہم مجرمین کو سزا دلانے کے لیے گئے تھے. ہم جیل میں 19 دن تھے, وہاں پر کئی ایسے لوگ اسی کیس میں اندر کیے گئے تھے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے اس کو کراس چیک کیا تو پتہ چلا کہ فرضی لوگوں کو یہ اندر کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کر دیا ہے, اور ایکچوئل ہماری جو ڈیمانڈ تھی, ہم پر UAPA کیوں لگا, ہماری ڈیمانڈ وہاں پر یہ تھی کہ یہ جو وشو ہندو پریشد آرگنائز کرنے والی ہے اس کے اوپر کارروائی ہو, جس میں حضور کی شان میں گستاخی ہوئی اور دکانوں کو آگ لگائی گئی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں, وہاں پر جو ریلی نکلی تھی اس ریلی کے پیچھے ایک JCB چل رہی تھی, پولیس موجود تھی وہاں پر. تو ہم ان سب حقائق کو سامنے لا رہے تھے, اس لیے ہمیں اندر کیا گیا. حضرت موجودہ جو صورتحال ہے, جی, یہ تو صاف ظاہر ہے کئی معشوق نے اس پردے سنگاری, جی جی جی, لیکن جو ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں, جی, وہ چاہے علاقائی سطح سے لے کر ریاستی سطح سے لے کر قومی سطح پر, ان کی جو مجرمانہ خاموشی ہے, جی, اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے, آپ چاہے سیاسی قائدین ہو یا مذہبی قائدین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آخر زمانے میں تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے پر بھوکے ٹوٹتے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں, بہت زیادہ ہو گئے, لیکن سمندر پہ جھاگ کی طرح ہو گئے. تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا. وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا خوف. تو سیاسی قائدین کو اپنی سیٹ دکھتی ہے, موٹا مال دکھتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا, وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, میں کسی بھی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اسی طرح مذہبی قائدین کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ ہیں کہ کچھ حالات ان کے ایسے بن گئے ہیں کہ ان کو پریشرائز کر دیا گیا ہے تو وہ نہیں اٹھ پا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ باقاعدہ دلالی کر رہے ہیں. آخر میں حضرت جو حالات چل رہے ہیں, تو جو ہماری امت مسلمہ ہے, ظاہر سی بات ہے, بہت یہی آگے بڑھتی ہے ہر معاملے میں, اور آپ لوگ رہنمائی کرتے ہیں اور یہ چل پڑتی ہے پیچھے. ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال میں؟ سب سے پہلے تو اپنے دلوں سے خوف نکالیں, بزدلی کو نکالیں, اور یہ یقین کریں کہ اللہ نے موت کا وقت جو متعین کیا اسی وقت موت آئے گی. سب سے پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے ہم سے جیسی قربانی مانگی جائے گی ویسی دیں گے. وقت کی قربانی مانگی جائے گی وقت کی دیں گے, مال کی مانگی جائے گی مال کی دیں گے, اور اگر جانوں کی بازیاں لگانی ہوں گی تو ہم اپنے سروں کا نذرانہ پیش کریں گے. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا, اس دن دنیا کی کوئی قوم, کوئی طاقت ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر پائے گی.